جی بابا جان۔ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میدان مصطفیٰ آفیشیل۔ چلتے ہم اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازوں کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک انوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہے تھے۔ آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے تم نے بتایا نہیں تم پیڈنگ کرتی ہو، اور نہ کبھی بابا جان نے ہی ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی، وہ بلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹس بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کے اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میری اسکول کی کتابوں پر تم نے جی بھر کے پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھی جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کر دی تھیں، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے بھی مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ خجالت مٹانے کو وہ بولی، تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سن سکتا تھا، مگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں جب کبھی تم روتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے روؤں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور ان کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کراؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھیں کہ مجھے یقین تھا بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کہ رٹ لگاتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے تھے، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے، اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھیں؟ ہاں۔ وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائیڈ لیتے تو مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں بھی ڈر جاتی تھی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا، اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی۔ آپ نے ہی مجھے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شبہ پر شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سب ہی شرارتیں چھوڑ دیں، اور امی بھی تو کہا کرتی تھیں نور الہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور سچ مجھ میں ہی بگڑ جاتی اگر اب لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں، سارے برائی میرے سر پر ڈال دو۔ میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بلا؟ نور الہدیٰ حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی
اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کہی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی۔ فون تو میں بھی کیا کرتی تھی، ہاں سال میں ایک بار، ایسی بھی کیا ناراضی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ اور اب سب سے گزارش ہے، میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔